لیکن جس انسان کے اعمال بدتر ہوں، جو انسان اس دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کے مقصد کو نہ سمجھ سکا، اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی کو پورا نہ کر سکا، اللہ کی عبادت نہ کر سکا، نمازوں کو نہ پڑھ سکا، روزوں کو نہ رکھ سکا، زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، استطاعت ہونے کے باوجود حج کو نہیں کیا، تو ایسا انسان وہاں پر اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا۔ سوال و جواب کی شدت، وہاں پر فرشتوں کی مار، وہاں پر فرشتوں کا غضب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذابات کا سلسلہ وہاں پر ایسے انسان کے لیے شروع ہو جائے گا جس پیسے کے چکر میں ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، جس پیسے کے چکر میں ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیتے ہیں، جس پیسے کے چکر میں ہم اللہ کے عذاب کو مول لیتے ہیں، جس پیسے کے چکر میں ہم جہنم کی آگ کے عذاب کو مول لیتے ہیں، وہ پیسہ آخرت میں انسان کو کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ آخرت میں اگر کوئی کرنسی چلنے والی ہے تو وہ نیک عمل کی کرنسی چلنے والی ہے۔ کہ عبادت کو مان لیا، ہم نے تو ایک اللہ کی عبادت کی، لیکن ہمارے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے والا، ہم جس کو جانتے تھے وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا تھا، اگر ہم نے اس کو توحید کا پیغام نہیں دیا، اگر ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کیا، اگر ہم نے اس کی اصلاح نہیں کی، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہاں پر پکڑنے والا ہے، آخرت میں ہماری پکڑ ہونے والی ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہر قسم کی تعریف، بڑھائی و کبریائی اس ایک اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اللہ ساری کائنات کا رازق، مالک اور پالنہار ہے۔ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس کائنات میں پیدا کیا، اور اس کائنات میں پیدا کرنے کے بعد اس کی بندگی کا طریقہ، اس کی عبادت کا طریقہ موقع سے کائنات میں انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرما کر ہر نبی کی امت کو اس سے آگاہ کر دیا۔ اسی لیے درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے آخری نبی سرور کونین، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اس ناقص حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ، آج اس جمعہ کے موقع پر جس موضوع کو لے کر آپ کے پیش نظر کھڑا ہوا ہوں، وہ موضوع ہے انسان کی زندگی کا مقصد، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو جو یہ زندگی دی ہے، ہم تمام انسانوں کو جو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا کوئی کام ہے؟ کیا کوئی ڈیوٹی ہے جس کو دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے؟ تو آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، اس کو جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارے اطراف کئی قسم کا پانی پایا جاتا ہے۔ کہیں پر دریا کا پانی ہے، کہیں پر سمندر کا پانی ہے، کہیں پر ندی اور نالوں کا پانی ہے، کہیں پر کنویں کا پانی ہے۔ یہ جتنا بھی پانی اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پانی کو ایسے ہی بیکار نہیں پیدا کیا ہے، ایسے ہی بے مقصد اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو نہیں بنایا، بلکہ اس پانی کو بنانے کا، اس پانی کو پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، ایک خاص کام اس پانی کو دیا گیا۔
ایک ڈیوٹی اس پانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی، اور پانی کو بنانے کا مقصد، پانی کو پیدا کرنے کا مقصد، پانی کی ڈیوٹی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دی ہے وہ یہ کہ یہ پانی انسان کی پیاس بجھائے، انسان اس پانی کو استعمال کر کے اپنی ضروریات زندگی میں آسانی کے ساتھ اس کو گزار سکے۔ پانی اگر انسان کی زندگی میں نہ ہو تو انسان لاچار اور بے بس ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پانی کو بنانے کا ایک مقصد ہے، پانی کی بھی ایک ڈیوٹی اللہ نے دی ہے۔ اسی طرح ہم اپنے اطراف میں بہت سارے درختوں کو دیکھتے ہیں، بہت سارے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں۔ ان درختوں کو، ان پہاڑوں کو بھی اللہ نے ایسے ہی بیکار نہیں پیدا کیا، بلکہ ان کے پیدا کرنے کا بھی خاص مقصد ہے۔ ان کو بھی ایک ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دی ہے۔ درختوں کا کام، درختوں کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ درخت اپنے اوپر پھل فروٹ اگائیں جس کو انسان کھا سکے، پرندے کھا سکیں، جانور کھا کر اپنی زندگی گزار سکیں۔ یہ درخت اپنے اندر سے ایسے آکسیجن کو خارج کریں جس آکسیجن کو استعمال کر کے انسان سانس لے سکے، انسان اس کائنات میں زندہ رہ سکے۔ اور یہ درخت، اس کے بے شمار جو فوائد ہمارے سامنے ہیں، یہ پہاڑ، ان کی ڈیوٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ پہاڑوں کے پیدا کرنے کے مقصد کو بیان کیا گیا کہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے میخ بنا کر یہاں پر پیدا کیا ہے، جسے ہم کیل کہتے ہیں، کیلا ہم کہتے ہیں۔ اگر کوئی چیز حرکت کر رہی ہو، اگر کوئی چیز گرنے والی ہو تو ہم اس چیز کو میخ لگا کر ٹاک دیتے ہیں، ہم اس کو جوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ چیز حرکت نہ کرنے پائے، وہ چیز ہلنے نہ پائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب زمین کو بنایا، جب زمین کو پیدا کیا، زمین جنبش کرنے لگی، زمین حرکت کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو میخ بنا کر جگہ جگہ پر یہاں اس زمین پر رکھ دیا تاکہ اس زمین پر رہنے والے چرند اور پرند، اس زمین پر رہنے والے انسان آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ تو معلوم ہوا اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، چاہے وہ زمین ہو یا آسمان، یا پھر سورج ہو یا چاند، چاہے وہ چیز بڑی ہی کیوں نہ ہو یا وہ چیز چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ جو چیزیں ہماری نظروں میں حقیر سمجھی جاتی ہیں، جو چیزیں ہمیں گندی معلوم ہوتی ہیں، ناپاک معلوم ہوتی ہیں، ان چیزوں کو بھی اللہ نے اس دنیا میں ایسے ہی بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ ان گندی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، ان کی بھی ایک ڈیوٹی ہے، ان کا بھی کام ہے۔ مثال کے طور پر ہم اس دنیا میں گائے، بھینس وغیرہ کا فضلہ دیکھتے ہیں، یعنی ان کے جسم سے نکلنے والی غلاظت جسے ہم گوبر کہتے ہیں۔ گوبر ہماری نگاہ میں ایک حقیر چیز ہے، ایک گندی چیز ہے، لیکن اللہ نے ایسی گندی چیز کو بھی ایسے ہی بیکار نہیں پیدا کر دیا۔ اس کو بنانے کا، اس کو پیدا کرنے کا بھی ایک مقصد ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ گوبر آج کس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گوبر سے گیس بنائی جاتی ہے، گوبر کو کھیتی باڑی میں دوائی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، بے شمار کام گوبر سے لیے جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو چیز ہماری نگاہ میں حقیر ہے، بیکار ہے، جو چیز ہماری نگاہ میں گندی ہے، ایسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ ایک خاص مقصد کے تحت اس کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے پیدا کیا ہے۔ بالکل اسی طرح اس انسان کو بھی، مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایسے ہی بیکار نہیں پیدا کیا۔ ہمیں پیدا کرنے کا بھی ایک خاص مقصد ہے۔ ہم انسانوں کو بھی ایک ڈیوٹی دے کر، ایک کام دے کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، قرآن کریم کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ
کہ اللہ نے انسانوں کو اس دنیا میں کیوں بھیجا. انسان کی زندگی کا جو سب سے پہلا اور بنیادی مقصد جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. ہمارے یہاں پر آنے کا مقصد، اس دنیا میں پیدا کیے جانے کا مقصد، بنیادی مقصد، سب سے پہلا اور بڑا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. اس کی دلیل سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں فرمایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. غور کیجئے، پیدا ہونے کا مقصد، اللہ جو ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، یہاں پر آنے کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اللہ نے ہمیں یہ کام دے کر بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں یہ ڈیوٹی دے کر بھیجی ہے. غور کریں، اللہ نے جس مقصد کے تحت ہم لوگوں کو پیدا کیا، جو کام اور جو ڈیوٹی دے کر اللہ نے ہمیں یہاں پر اس دنیا میں بھیجا ہے، اگر اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی کو ہم پورا نہیں کریں گے، اللہ کے دیے ہوئے کام کو اگر ہم پورا نہیں کریں گے، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں سے ناراض نہیں ہوگا؟ کیا اللہ تعالی ہم پر غضبناک نہیں ہوگا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو سزائیں نہیں دیں گے؟ ضرور بضرور اللہ کے دیے ہوئے کام کو پورا نہ کرنے پر، اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی کو پورا نہ کرنے پر، اس دنیا میں اللہ کی عبادت نہ کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالی ضرور ہم کو سزا دینے والے ہیں. اس کی ایک ہلکی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہم سوئی کو دیکھتے ہیں، سوئی جس کو بنانے کا مقصد، جس کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سوئی کپڑوں میں سلائی کا کام انجام دے، کپڑوں میں سینے کا کام کرے. لیکن اگر کسی سوئی کی نوک ٹوٹ جائے یا سوئی کا وہ سوراخ جس میں ہم دھاگے کو داخل کرتے ہیں وہ سوراخ ٹوٹ جائے تو سوئی اپنے کام سے ناکارہ ہو جاتی ہے. سوئی کو جس کام کے لیے بنایا گیا تھا وہ کام انجام نہیں دے پا رہی ہے. سوئی کی نوک ٹوٹ چکی ہے یا وہ سوراخ ٹوٹ چکا ہے تو ہم سوئی کو بیکار سمجھ کر کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ سوئی کو خریدا گیا تھا، سوئی کو بنایا گیا تھا ایک کام انجام دینے کے لیے. جب وہ ڈیوٹی پورا نہیں کر پا رہی ہے تو ہم سوئی کو بیکار سمجھ کر کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں. بالکل ویسے ہی جب اللہ نے ہم انسانوں کو ایک کام دیا ہے، جب اللہ نے ہم انسانوں کو ایک ڈیوٹی دی ہے، اس کی عبادت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں پر پیدا کیا ہے، اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم لوگوں کو بیکار سمجھ کر کچرے کے ڈبے میں ڈال دے گا. اور اللہ کے کچرے کا ڈبہ دنیا کے کچرے کے ڈبے کی طرح نہیں ہے. اللہ کے کچرے کا ڈبہ دہکتی ہوئی آگ سے بھرا ہوا ہے. اللہ کے کچرے کا ڈبہ بڑے بڑے سانپ اور بچھوؤں سے بھرا ہوا ہے، زہریلی چیزوں سے بھرا ہوا ہے. جہنم میں اللہ سبحانہ و تعالی ایسے انسانوں کو وہاں پر ڈال دے گا جو اپنی زندگی کے مقصد کو نہ جان کر بیکار کی زندگی اس دنیا میں گزارا کرتے تھے. اگر کوئی انسان اللہ کے دیے ہوئے اس کام کو پورا نہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی ضرور سزا دینے والے ہیں، ضرور سزا دینے والے ہیں. اللہ کی عبادت کرنا ہے. اگر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ہم غیروں کی عبادت کریں گے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا لیکن ہم کسی بابا اور ولی کی عبادت کریں گے، اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے لیکن ہم کسی پیر کی وہاں پر پوجا پاٹ کریں گے، اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پہنا رہا ہے، ہر نعمت سے اللہ تعالی ہمیں نواز رہا ہے، عبادت اس کی کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے زندگی کے مقصد کو نہ سمجھتے ہوئے غیروں کی عبادت کو اگر شروع کر دیا
تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے سخت ناراض ہونے والے ہیں۔ اس کی بھی ایک ہلکی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر کوئی مالدار آدمی ہو اور اس آدمی کے پاس کوئی کار ہو، گاڑی ہو، مالدار آدمی اپنی کار کو چلانے کے لیے ایک ڈرائیور کو رکھتا ہے۔ ڈرائیور کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ صبح کے 9 بجے سے لے کر شام کے اس مقرر کردہ وقت تک، رات میں 8-9 بجے تک وہ ڈرائیور اپنی ڈیوٹی کو انجام دے، اور اس پر اس کی تنخواہ کو بھی مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اب اچھا ڈرائیور وہ ہوتا ہے جب بھی اس کا مالک اس کو آواز دیتا ہے تو فوراً آ جاتا ہے، کیونکہ کام پر اس کو رکھا گیا ہے، ایک ڈیوٹی پر اس کو رکھا گیا ہے۔ ایک اچھا ڈرائیور وہ ہوتا ہے کہ اس کا مالک اس کو جہاں لے جانے کے لیے کہے وہ فوراً اپنی گاڑی کو اسٹارٹ کرتا ہے اور اپنے مالک کو بٹھا کر لے کر چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈرائیور ایسا ڈرائیور ہو، مالک تو اس کو بلا رہا ہے، مالک نے اس کو ڈیوٹی پر رکھا ہے، اس کے مالک نے اس کو تنخواہ دی ہے، وہ تنخواہ دینے والا، لیکن ڈرائیور کو جب بلایا جاتا ہے تو ڈرائیور اپنی ڈیوٹی کے وقت کو سو کر گزار دیتا ہے۔ مالک اپنے ڈرائیور کو بلاتا ہے، لیکن کوئی ڈرائیور اپنے ڈیوٹی کے وقت کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملنے اور جھلنے میں گزار دیتا ہے۔ مالک ڈرائیور کو ڈیوٹی کے لیے بلاتا ہے، لیکن اگر کوئی ڈرائیور اپنی ڈیوٹی کے وقت کو کھانے اور پینے میں لگا دیتا ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے میں لگا دیتا ہے، تو دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتائیے کہ کون سا مالک ایسے ڈرائیور سے خوش ہوگا؟ ایسے ڈرائیور سے کوئی مالک خوش نہیں ہو سکتا، بلکہ مالک ڈرائیور کو بلائے گا، اس پر غصہ کرے گا، اور کوئی اگر سخت غصے والا ہو تو 1-2 تھپڑ مار کر اس ڈرائیور کو وہ مالک ڈیوٹی سے نکال دے گا، کیونکہ جس کام کے لیے اس کو رکھا گیا تھا وہ کام وہ انجام نہیں دے رہا ہے۔ بالکل ویسے ہی اللہ نے جب ہمیں یہاں پر اس دنیا میں ڈیوٹی دی ہے، اللہ نے جب ہمیں اس دنیا میں کام دیا ہے اس کی عبادت کا، 5 وقت نماز پڑھنے کا، اس کے ذکر و اذکار کا، اس کی تسبیح کا، اگر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ہم اپنی زندگی کو کھانے اور پینے میں لگا دیں گے، اگر اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی کو چھوڑ کر اگر ہم سونے میں لگا دیں گے، اگر اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی کو چھوڑ کر ہم کمانے میں لگا دیں گے، اپنے رشتہ داروں سے ملنے اور جھلنے میں، اپنے دوست و احباب کے ساتھ چبوتروں پر بیٹھ کر گپ شپ کرنے میں اگر ہم اپنے وقت کو لگا دیں گے، دنیا کا مالک اپنے ڈرائیور پر زیادہ سے زیادہ ناراض ہو کر اس کو 1-2 تھپڑ مار سکتا ہے، لیکن جو مالکوں کا مالک اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ مالک اگر سزا دینے پر آ جائے، اس کی ڈیوٹی کو پورا نہ کرنے پر اگر وہ غضبناک ہو جائے، تو پھر اس کی سزا سے ہمیں وہاں پر کوئی نہیں بچا سکتا، ہمیں وہاں پر کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے بات اہمیت کی حامل ہے کہ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی اس ڈیوٹی کو پورا کریں۔ ہماری زندگی کا مقصد، یہاں پر آنے کا مقصد، یہاں پر بھیجے جانے کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو دوسرے نمبر پر جو چیز ہمیں ملتی ہے، ہم لوگوں کو اس دنیا میں جو پیدا کیا گیا ہے، یہاں پر جو بھیجا گیا ہے، انسان کی زندگی کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے، وہ دوسرا مقصد نیک عمل کرنا ہے، اچھا عمل کرنا ہے۔ اچھا عمل کرنے کے لیے یہاں پر بھیجا گیا ہے۔ اس کی دلیل سورہ ملک آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ،
وہی اللہ ہے جس نے زندگی کو بھی بنایا ہے اور موت کو بھی بنایا ہے۔ کیوں بنایا؟ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسان کے لیے یہ حیات کیوں دی گئی؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ ایکم احسن عملا، میرے بندوں میں سب سے زیادہ نیک عمل کون کرتے ہیں؟ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اللہ نے جنت کو بنایا، اللہ نے جہنم کو بنایا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مہلت بھی دی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دیکھنا چاہا کہ میرے کون بندے ہیں جو اچھا عمل کر کے میری جنت کو حاصل کرتے ہیں، اور کون بندے ہیں جو برا عمل کر کے میری نافرمانی کر کے میری جہنم میں جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی کا جو دوسرا مقصد ہے اس دنیا میں اچھا عمل کرنا ہے۔ اچھا عمل یاد رکھ لیجئے، اس دنیا میں، اس کائنات میں انسان جو اچھا عمل کرتا ہے وہی عمل انسان کو کل آخرت میں کام آنے والا ہے۔ آخرت کی کرنسی اگر انسان کی کوئی ہوگی تو وہ نیک اعمال ہوں گے۔ انسان اس کائنات میں، اس دنیا میں کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، اگر کوئی مالدار آدمی اپنی قبر میں 1-2 کروڑ روپیہ رکھ لے، اگر کوئی بادشاہ آدمی اپنی ساری پراپرٹی کے پیپرز اپنی قبر میں رکھ لے، اگر کوئی بڑا آدمی اپنی ساری جائیداد کو اپنے قبر میں رکھ لے، لیکن دنیا کی یہ کرنسی آخرت میں چلنے والی نہیں ہے۔ دنیا کی یہ کرنسی، جس کرنسی کے پیچھے ہم بھاگ کر اللہ کے دیے ہوئے کام کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جس پیسے کے چکر میں ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، جس پیسے کے چکر میں ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیتے ہیں، جس پیسے کے چکر میں ہم اللہ کے عذاب کو مول لیتے ہیں، جس پیسے کے چکر میں ہم جہنم کی آگ کے عذاب کو مول لیتے ہیں، وہ پیسہ آخرت میں انسان کو کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر آخرت میں کوئی چیز کام آئے گی، آخرت میں اگر کوئی کرنسی چلنے والی ہے تو وہ نیک عمل کی کرنسی چلنے والی ہے۔ اس کی دلیل بخاری کی حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى واحد یتبعه اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ وَيَبْقَى عَمَلُهُ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس انسان کے پیچھے 3 چیزیں قبرستان تک جاتی ہیں۔ 3 چیزیں قبرستان تک جاتی ہیں۔ انسان کے اہل و عیال قبرستان تک جاتے ہیں، اس کے گھر والے، اس کے خاندان والے۔ دوسرے نمبر پر رسول اکرم نے فرمایا اس کا مال بھی قبرستان تک جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا عمل بھی قبرستان تک جاتا ہے، اس کی قبر تک جاتا ہے۔ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، لیکن جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے اہل و عیال اور اس کا مال واپس لوٹ کر آ جاتے ہیں، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور اس کا عمل اس کے ساتھ وہاں پر ٹک جاتا ہے، اس کا عمل وہاں پر باقی رہ جاتا ہے۔ اب جس انسان نے جو نیک عمل کیا تھا اس کے لیے خبر کے سوال اور جواب وہاں پر آسان ہوں گے۔ خبر کی سختیوں سے ہٹا کر، خبر کے عذابات سے ہٹا کر اچھے اعمال کی بنیاد پر انسان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کا نظارہ اس کے لیے کرایا جائے گا۔ لیکن جس انسان کے اعمال بدتر ہوں، جو انسان اس دنیا میں رہ کر
अपनी ज़िंदगी के मकसद को ना समझ सका, अल्लाह की दी हुई ड्यूटी को पूरा ना कर सका, अल्लाह की इबादत ना कर सका, नमाज़ों को ना पढ़ सका, रोज़ों को ना रख सका, ज़कात को अदा नहीं किया, इस्तिताअत होने के बावजूद हज को नहीं किया, तो ऐसा इंसान वहाँ पर उसके लिए जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाएगा। सवाल व जवाब की शिद्दत, वहाँ पर फरिश्तों की मार, वहाँ पर फरिश्तों का गज़ब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ाबात का सिलसिला वहाँ पर ऐसे इंसान के लिए शुरू हो जाएगा। तो मालूम हुआ कि इंसान की ज़िंदगी का जो दूसरा मकसद है वो नेक अमल करना है, नेक अमल करना है। लेकिन आज हम हैं कि अपने ज़िंदगी के मकसद को भुलाकर हम लोग बस दुनिया में हम पड़े हुए हैं, दुनिया कमाने में हम पड़े हुए हैं। हर एक को मौत आने वाली है लेकिन मौत का कोई ख्याल नहीं है। हर एक को आखिरत में पूछा जाने वाला है लेकिन किसी को आखिरत का ख्याल नहीं है। हर एक को ख़बर में जाना है लेकिन किसी को ख़बर के अज़ाबात की फ़िक्र नहीं है। जहन्नम की आग का तज़किरा कुरान में बेशुमार जगह पर किया गया। जहन्नम की आग का तज़किरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में सहाबा के सामने बेशुमार मौक़ों पर जगह जगह पर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम का तज़किरा करते हुए, आखिरत का तज़किरा करते हुए ज़ार व ख़तार रो पड़ते थे। आपकी आँखों से आंसू जारी हो जाते थे। सहाबा जो अल्लाह के अज़ाबात को सुनते, सहाबा को रो रो कर हिचकियाँ लग जाती थीं। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुरान मजीद पढ़ती। जब जहन्नम के अज़ाबात का सिलसिला हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आँखों के सामने होता तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हिचकियाँ लग जाती थीं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जलीलुल क़द्र सहाबा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े बड़े सहाबा, हालांकि वो सहाबा जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत की बशारत दे दी है, जन्नत की गारंटी उन सहाबा को दी गई। लेकिन उन सहाबा ने अपनी ज़िंदगी के मकसद को जाना था। उनको मालूम था कि अल्लाह ने हम लोगों को जो इस दुनिया में पैदा किया है उसकी इबादत के लिए पैदा किया है। अगर हम भी उसकी इबादत नहीं करेंगे, अगर हम भी उसकी दी हुई ड्यूटी को पूरा नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला जैसे काफिरों का हाल जहन्नम में करेगा वो हाल हमारा भी हो सकता है, वो हाल हमारा भी हो सकता है। सहाबा ये सोच कर ज़िंदगी गुजारते थे। कुर्बान जाइए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बारे में सारी कायनात जानती है, सारी कायनात जानती है। नबी मासूम अनिल ख़ता होता है, नबी मासूम अनिल ख़ता होता है। आपके अगले और पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया गया था। लेकिन क्या वजह थी, क्या वजह थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इबादत के लिए खड़े होते, इतनी फ़िक्र के साथ खड़े होते, इतनी फ़िक्र के साथ खड़े होते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर वरम होकर सूज जाया करते थे। इतनी देर आप इबादत करते, इतनी नमाज़ें आप पढ़ते, इतनी लंबी लंबी नमाज़ें आप पढ़ते, इतनी देर देर आप सजदे करते। सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आपके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया गया है, आप क्यों इतनी ज़्यादा इबादत करते हैं? आप क्यों अपने पैरों को सुजा लेते हैं? आप क्यों अपने पैर में वरम ला लेते हैं? कुर्बान जाइए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए आइडियल और नमूने को पेश किया। कहा, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? अल्लाह मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, अल्लाह मुझे हर नियामत से नवाज रहा है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी गुजारने के सारे चीज़ों को मेरे लिए यहाँ पर मुहैया कर दिया। अल्लाह ने जब इतनी चीज़ों को मुझे नवाज दिया है, अल्लाह की ये बड़ी बड़ी नियामतें, ये सूरज अल्लाह की नियामत, ये चाँद अल्लाह की नियामत, ये आँख अल्लाह की नियामत, ये नाक अल्लाह की नियामत, ये ज़बान अल्लाह की नियामत, ये कान अल्लाह की नियामत, ये हाथ अल्लाह की नियामत,
یہ پیر اللہ کی نعمت، یہ دماغ اللہ کی نعمت، جب اللہ نے اتنی ساری نعمتوں سے مجھے نوازا ہے تو کیا میں اس کی دی ہوئی ڈیوٹی کو پورا نہ کروں؟ کیا میں اس اللہ کی عبادت کر کے کیا اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے نمونہ پیش کیا ہے۔ آج رسول کے امتی کہلانے والوں کی کیا حالت ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، جس رسول نے اپنی زندگی میں نماز کو نہیں چھوڑا، جس رسول نے اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دی، جس رسول نے اپنی پوری زندگی قناعت میں گزار دی، جس رسول نے اپنی پوری زندگی جنت کو حاصل کرنے میں گزار دی، جس رسول نے اپنی پوری زندگی جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے میں گزار دی، آج ہم اپنے آپ کو اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بتاتے ہیں، لیکن آپ کے راستے پر چلنے میں ہم کس قدر پیچھے ہیں، ہر کوئی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ سکتا ہے۔ رسول اکرم کا نام آتا ہے تو انگوٹھوں کو چوم لیا جاتا ہے، رسول اکرم کا نام آتا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ لیا جاتا ہے، رسول اکرم کا نام آتا ہے تو طرح طرح کی بدعت اور خرافات والے کام کیے جاتے ہیں، نام آتا ہے تو خوب رسول اکرم کا نام اپنی زبان سے لیا جاتا ہے، لیکن جب اسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی باری آتی ہے، آپ کے اسوے کو اپنانے کی باری آتی ہے، جو انسان اپنے آپ کو بڑا نمازی کہتا ہے، جو انسان اپنے آپ کو بڑا مومن کہتا ہے، جو انسان اپنے آپ کو بڑا متقی کہتا ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو انسان عمل سے کورا نظر آتا ہے۔ آج بس دکھاوے کا اسلام ہماری سوسائٹی میں رہ گیا ہے، دکھاوے والی چیزیں، ریاکاری والی چیزیں بے شمار ہمیں نظر آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کے مقصد کو سمجھ کر نیک عمل کرنے کا حکم اپنی امت کو دیا ہے، اور یہ نیک عمل کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد میں یہاں پر بتا رہا ہوں۔ اسی طرح انسان کی زندگی کا مقصد قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو تیسرے نمبر پر جو چیز ہمیں ملتی ہے، یہاں پر اس کائنات میں، اس دنیا میں ہماری جو ڈیوٹی ہے، جو کام ہے، دعوت و تبلیغ کرنے والا کام۔ دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو یہاں پر اس کائنات میں پیدا کیا ہے۔ اس کی دلیل سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں کہا گیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ تم کو کیوں پیدا کیا گیا؟ تم کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اسی کو دعوت و تبلیغ کہا جاتا ہے۔ دعوت و تبلیغ، اگر کوئی انسان برا ہے، اگر کسی انسان کے اندر توحید نہیں ہے، شرک کر رہا ہے، تو فوراً اس انسان کے پاس جا کر دعوت کا کام کرنا، توحید کا پیغام دینا، یہ کام، یہ ڈیوٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں دی ہے۔ اگر کوئی انسان نمازیں نہیں پڑھتا، نمازوں سے دور ہے، نیک اعمال سے دور ہے، تو اس کے پاس جا کر اس کو بھلائی کا حکم دینا، اس کی اصلاح کرنا، اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی انسان شرابی اور کبابی ہے، اگر کوئی انسان جواری ہے، اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، اگر کوئی انسان گناہوں کا مرتکب ہے، تو ایسے انسان کو جا کر اس کو گناہوں سے روکنا، اسی کو دعوت و تبلیغ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے مقصد کو بتایا ہے، ہماری ڈیوٹی کو بتایا، ہمارے کام کو بتایا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اور تمہیں جو پیدا کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور لوگوں کو برائی سے روکو۔
آج ہمارے اس زندگی کے مقصد کو ہم نے نہیں سمجھا ہے، اس مقصد کو ہم نے نہیں جانا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس ڈیوٹی کو پورا کرتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو اس ڈیوٹی کو پورا نہیں کرتے۔ دعوت و تبلیغ کا کام ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ مسلمان جو بھی عبادت کرتا ہے، مسلمان جو دین کو جانتا ہے، مسلمان جو بھی عمل کر رہا ہے، اس چیز کو دوسروں تک پہنچانا، اس چیز کو دوسروں تک پہنچانا ہماری اہم ذمہ داری ہے۔ ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ نہ سوچیں، اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم عبادت ایک اللہ کی کرتے ہیں تو ہم تو کامیاب ہو گئے، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ہرگز نہیں، ہم نے تو ایک اللہ کی عبادت کو مان لیا، ہم نے تو ایک اللہ کی عبادت کی، لیکن ہمارے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے والا، ہم جس کو جانتے تھے وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا تھا، اگر ہم نے اس کو توحید کا پیغام نہیں دیا، اگر ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کیا، اگر ہم نے اس کی اصلاح نہیں کی، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہاں پر پکڑنے والا ہے۔ آخرت میں ہماری پکڑ ہونے والی ہے، آخرت میں ہمارا مواخذہ ہونے والا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اس کائنات میں جو پیدا کیا ہے، بنیادی تین مقاصد، سب سے پہلے نمبر پر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت ہم لوگوں کو یہاں پر یہ کام، یہ ڈیوٹی دی گئی ہے۔ دوسرا مقصد نیک عمل کرنا ہے، اچھا عمل کرنا ہے۔ تیسرا مقصد دعوت و تبلیغ کا کام اس کائنات میں، اس دنیا میں کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام انسانوں کو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پوری زندگی میں صرف اور صرف اس کی عبادت کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں نیک عمل کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام انجام دینے والا بنائے، اللہ ہمیں ہر شرک سے بچائے، ہر بدعت سے بچائے، ہر گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے، جہنم کی آگ سے بچائے، خبر کے کیڑے مکوڑوں سے بچائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی روٹی کے دروازوں کو کھول دے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی غیر مسلم تنظیموں کو یا تو ہدایت دے یا پھر ان کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرے، ہمیں پوری زندگی میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کرے، آخرت میں بھی بھلائی عطا کرے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔